السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائے گی، اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ جو ایسی بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن ڈھک جائے، اپنے اوپر چادر لٹکانے سے مراد اپنے چہرے پر اس طرح گھونگھٹ نکالنا ہے جس سے چہرہ کا حصہ بھی چھپ جائے۔ جو عہد رسالت اور صحابہ و تابعین کے دور میں تھی، عورتیں نہایت سادہ لباس پہنتی تھیں، بناؤ سنگار اور زیب و زینت کا اظہار کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہیں ہوتا تھا، اس لیے ایک بڑی چادر سے بھی پردے کے تقاضے پورے ہو جاتے تھے۔ لیکن بعد میں یہ سادگی نہیں رہی، اس کی جگہ بناؤ سنگار نے لے لی اور عورتوں کے اندر چمک دمک لباس اور زیورات کی نمائش عام ہو گئی، جس کی وجہ سے چادر سے پردہ کرنا مشکل ہو گیا اور اس کی جگہ مختلف انداز کے برقعے عام ہو گئے۔ آج کل عورتوں نے چادر کو بے پردگی اختیار کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ پہلے وہ برقعے کی جگہ چادر کو اوڑھنا شروع کرتی ہیں، پھر چادر بھی غائب ہو جاتی ہے، جب صرف دوپٹہ رہ جاتا ہے، اور بعض عورتوں کے لیے اس کا لینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ اب برقعے کا استعمال ہی صحیح ہے، کیونکہ جب سے برقعے کی جگہ چادر نے لی ہے، بے پردگی عام ہو گئی ہے، بلکہ عورتیں پر بھی فخر کرنے لگی ہیں۔ بہرحال اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، بیٹیوں اور عام مومن عورتوں کو گھر سے باہر نکلتے وقت پردے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے واضح ہے کہ پردے کا حکم علماء کا ایجاد کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں ہے یہ پردے کی حکمت اور اس کے فائدے کا بیان ہے کہ اس سے ایک شریف زادی اور باحیا عورت اور بے شرم اور بدکار عورت کے درمیان پہچان ہوگی۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ اور اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی میل جول کی عورتیں اور ان کی لونڈی غلام ان کے گھروں میں داخل ہو، اور اے عورتوں، اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالی ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ جب عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا تو پھر گھر میں موجود رشتہ دار یا ہر وقت آنے جانے والے رشتہ داروں کی سوال ہوا کہ ان سے پردہ کیا جائے یا نہیں۔ اس آیت میں ان رشتہ دار کا ذکر کر دیا گیا ہے جن سے پردے کی ضرورت نہیں۔ اس مقام پر عورتوں کو تقوی کا حکم دے کر واضح کر دیا کہ اگر تمہارے دلوں میں تقوی ہوگا تو پردے کا جو اصل مقصد دل و نظر کی پاک صاف اور عصمت کی حفاظت ہے، وہ یقیناً تمہیں حاصل ہوگا، ورنہ پردے کی ظاہری پابندیاں تمہیں گناہ میں ملحوظ ہونے سے نہیں بچا سکے گی۔ دوستوں، ہمارے بچوں کی تربیت کی تعمیر و تخریب میں ماں کی ذمہ داری بہت اہم ہوتی ہے۔ پورے خاندان اور معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگران ہے، اور اس سے اولاد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔
اس لیے میری ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی امہات المؤمنین حضرات صحابیات اور صالحات کے مطابق بنا نیکی کی کوشش کریں، ان جیسا اخلاق و کردار اپنے اندر پیدا کرے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ عقیدے، عبادات، معاملات اور معاشرت کے ہر پہلوؤں پر غور کریں۔ ہمارے معاشرے میں آج پردہ بس نام کا رہ گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کا تذکرہ کروں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بھی عجیب قسم کی حیا اور پردہ عطا فرمایا تھا۔ ایک دفعہ چاند کی پہلی تاریخ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی۔ پوچھا، فاطمہ کیا تم نے چاند دیکھا ہے؟ عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند نہیں دیکھا۔ فرمایا، بیٹی تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ وہ خاموش رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اس کی اور کیا وجہ ہے؟ تو بیٹی نے کہا، ابا جان آج پہلی کا چاند ہے، سب لوگ چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں، اگر میں بھی دیکھوں گی تو میری نگاہیں اور غیر محرم مردوں کی نگاہیں چاند کے اوپر اکٹھی ہوں گی۔ میں نے اس بات کو شرم و حیا کے خلاف پایا، اس لیے میں نے آج چاند نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی بیٹیاں عطا کرے جن میں ایسی حیا ہو، ایسا پردہ ہو۔